الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ شریعت اور نفاذ شریعت سے ابتدا کرتے ہوئے اس کی تعبیر کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے یہ واضح کیا تھا کہ قرآن اور حدیث کا بامی تعلق کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ کے الفاظ ہیں اور حدیث جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ یہ اس کا خلاصہ قرآن مجید نے اس کو لفظ بیان سے پیش کیا اور بیان کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جب کسی چیز پر عمل کیا جائے تو ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف قرآن مجید نہیں بھیجا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھیجے ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید ہمیں ملنے کا ذریعہ بھی وہی ہے اور جو اسوہ حسنہ ہے وہ ایک چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ اسوہ حسنہ کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی پہلو ہے اور ایک اجتماعی پہلو ہے۔ عام طور پر ما انا علیہ واصحابی جو ہے اس کے اندر آپ کا انفرادی پہلو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آپ کا اجتماعی پہلو۔ آج بڑا چیلنج جو ہے وہ اصل میں اجتماعی پہلو کا ہے۔ اگرچہ صحابہ پر وہی نہیں ہوتی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتماعی زندگی ہے اس کے اندر صحابہ شریک ہے۔ اجتماعی زندگی کے لیے تو نہیں ہوتی نا۔ مثال کے طور پر ہماری اجتماع کی پہلی اکائی خاندان ہے، بیوی کے بغیر خاندان بنتا ہی نہیں۔ تو اجتماعی زندگی اکیلے نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے جسے ہم بہترین شریعت کا نمونہ کہہ سکتے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی اور ایک ہم نے ایک عرصہ سے خلافت جو ہے وہ اس کی کمزوریاں یا اس کی انتخاب کر کے ہم نے اب جب سیکولرزم کو اختیار کیا ہے تو بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمیں اجتماعیت کا اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ سیکولرزم کہتا ہے کہ کسی دین و مذہب کا نام جو ہے اجتماعیات کے میدان میں نہ لو۔ یہی ساری جنگ ہے اجتماعیت کے میدان میں۔ سیکولرزم اگرچہ مذہب کی بات نہیں کرتا لیکن کہتا ہے مذہب آپ جتنا گندے سے گندہ اختیار کر سکتے ہیں آپ کریں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آزاد ہیں۔ آپ جو ہیں وہ جو عبادت کے طریقے ہیں ان میں آزاد ہے، جو مرضی طریقے اختیار کریں۔ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں یا الٹے ہو کر یوگا کریں، سب آپ کو اجازت ہے۔ یوگا آپ کو پتا ہے کہ یہ سر کے بعد کھڑے ہونے کی مشقیں ہوتی ہیں،
وہ کہتا ہے کہ عقیدے میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، آپ 1000 خداؤں کو مانیں یا ایک کو مانیں یا 2 کو مانیں یا 3 کو مانیں، کوئی سیکولرزم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب خاندان بنتا ہے تو اس کے اندر مسئلہ پیدا ہوتا ہے پہلے جوڑے کا اور پھر اولاد کا۔ یہ مسئلہ جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جو سیکولرزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے رسوم و رواج جو خاندان کے ہیں ان میں آزاد ہیں، آپ جو مرضی مثال کے طور پر جو ہے وہ رسوم و رواج میں بیوی کیسے بنتی ہے، آپ جو ہے وہ کسی عورت کو حاصل کر کے دھوکے فریب، اس کے جو نعرے ہیں سیکولرزم کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ عورت کے حقوق، دوسرا یہ نعرہ ہے کہ مساوات، تو آزادی، جہاں آن کر اس نے پورا خاندانی نظام تباہ کر دیا۔ تو یہ کشمکش جو ہے یہ اصل میں چونکہ اس وقت سپر قوتیں ساری کی ساری کافر ہیں، سپر قوتوں میں آپ کو بتاؤں سلامتی کونسل کے 5 ایسے ارکان ہیں جن میں سے اگر چھوٹی سی بات پر بھی جو پیش ہے زیر باز ہے، ایک ملک جو ہے وہ حمایت نہ کرے، کوئی چیز پاس ہی نہیں ہو سکتی۔ اور 5 ملک جو ہے وہ جو سلامتی کونسل کے خاص سلامتی کونسل کا ایک عملی ادارہ ہے، یعنی UN کا، تو اس کے اندر 5 ملک 500 کے 500 کافر ہیں: امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس۔ ایک تو وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو انسان کا پرائیویٹ معاملہ قرار دیتے ہیں کہ ہمارے پبلک اجتماعی نظام کے اندر اللہ کا نام نہیں لینا۔ وہ امریکہ، فرانس اور برطانیہ وغیرہ۔ میں نے اس لیے اشارہ کر دیا کہ یہ جو طالبان کا مسئلہ ہے، میں چونکہ جیسے اب یہ درپیش ہے تو اس کے وجہ سے جو ہمارے ہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں، میں ان کے بارے میں انشاءاللہ پوری تشریح تو میں کسی خاص لیکچر میں کروں گا، لیکن اس وقت مجھے صرف اشارے کرنا ہے تاکہ جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا تو بڑا زور ہے کہ حفاظت حدیث اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث کا قرآن سے جو تعلق ہے، قرآن کی حفاظت بھی، اس کے بارے میں جو فتنے میں نے آپ کو اشارے کر دی تھی، پرویز اور غامدی دونوں جو ہے وہ قرآن کے الفاظ کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک قرآن کا مفہوم تو حتمی ہے، لیکن جو الفاظ قرآن ہیں ان کے اندر شریعت نہیں ہے۔ اسی لیے غامدی جو ہے وہ کہتا قرآن کی حفظ کی ضرورت نہیں۔ غلام محمد پرویز نے کہا ہے کہ قرآن میں یہ صرف فلسفہ ہے، شریعت وہ ہوتی ہے جو حکومتی زندگی وہ شریعت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی تمام اس نے زندگی جو ہے وہ حتیٰ کہ نماز اللہ حج زکوٰۃ کو ذرا
چھپا کر اس نے ایک نظام ربوبیت پیش کر دیا ہے، اور وہ اشتراکی نظام ہے، اور جب وہ نظام ربوبیت قائم ہو جائے گا تو پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی نہیں رہیں گے۔ تو وہ کہتا ہے شریعت تو اصل میں حاکم کی حکمرانی کا نام ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول کی تمام وہ زندگی جو قرآن کے علاوہ ہے وہ حکمرانی کی زندگی ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو الجھنیں ہیں نا، مگر میں اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کیسے محفوظ ہوا، اس کے بارے میں بہت میں مختصر سی بات کروں گا، لیکن حدیث کے بارے میں چونکہ فتنے موجود ہیں، میں ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ پہلے قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث ہیں کیا؟ اللہ کی شریعت قرآن میں ہے، اور ہم قرآن کو اللہ کی شریعت سمجھتے ہیں۔ دستور حیات ہو یا دستور حکومت ہو، ہمارے نزدیک یہ دونوں جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد حدیث جو ہے وہ اس کی بیان کی صورت میں لفظ بیان اس لیے بول رہا ہوں، لیکن ان کے ہاں غورت چلتا ہے الفاظ کا، لفظ ایسے بولتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ التباس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لیکن میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں حدیث جو ہے وہ کیسے محفوظ ہوئی، اور اس کا ایک ارتقاء ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کا بھی ارتقاء ہے، لیکن میں مختصر سی بات اب پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید کی زبان میں تو یہ ہے کہ تلک آیات کیسے آیت ہے جی؟ وہ قرآن مجید کے 25ویں پارے کی شروع کی آیت ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ آیت جو ہے یہ 24ویں پارے کی ابتدائی آیات میں سے ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت تو انسان کے سینہ سے ہوئی ہے، حفظ، اور قرآن مجید کی حفاظت، اور یہ کام میں موضوع ذرا لمبا نہ ہو جائے، یہ اصل میں مستشرقین نے تو خیر اس کو بہت زیادہ گندی صورت میں پیش کیا ہے، لیکن اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ فی الحال مسلمانوں میں اس کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے۔ قرأتوں کے بارے میں تو مسلمان اختلاف کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے الفاظ کے بارے میں کم از کم عام مسلمان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس کی حفاظت قرآن مجید نے تو حفظ سے کی ہے، اور مزید اس کا ارتقاء جو ہے وہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سے ہے۔ ذمہ داری تو اللہ نے وہ بھی خود دی ہوئی ہے، انا علینا جمعہ وقرآن۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان اور مراد کی بھی ذمہ داری خود دی ہوئی ہے، یعنی جو بیان قرآن ہے ذکر میں وہ بھی شامل ہے۔ اس لیے میں نے اس پر چونکہ آپ سے لمبی بات کر دی تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی روشنی میں، وہ کافی ہے۔ لیکن اس وقت مجھے جو فتنے ہیں نا بڑے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا فتنہ تو ہے یہ ثبوت حدیث کا۔ یہ اگرچہ محدثین کے بالمقابل کچھ لوگوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا تھا، قرآن کا فتنہ جو تھا وہ بھی معتزلہ نے کھڑا کیا، جامعہ نے کھڑا کیا، اور اس کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل اور ان کی پوری جماعت رفقا، انہوں نے قربانیاں دے کر جو ہے وہ یہ فتنہ جو ہے یہ مٹا دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہارون کا بیٹا مامون رشید اس نے سب سے پہلے اس فتنہ کو سپورٹ کیا تھا، لیکن جب اس کی نسل میں سے متوکل آ گیا، اس نے پھر جو ہے یہ منع کر دیا کہ اس بارے میں علماء کو جو ہے وہ خام خواہ الجھن میں نہ ڈالا جائے اور ان کو نہ سزائے دی جائے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ قربانیوں کے بعد یہ کام تو خیر ہو گیا، لیکن آج بھی
جو اس وقت جدید دانشور وہ جنہیں پیدا کرتے رہتے ہیں، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ثبوت قرآن کی بنیاد پر جو ایک الجھن پیدا ہوئی نا، وہ یوں پیدا ہوئی کہ فلسفہ کے ذریعے سے جب تعبیریں شروع ہو گئی نا، تو اس میں ایک یہ تعبیر قطعی الثبوت اور ظنی الثبوت کی بہت استعمال ہوئی ہے۔ حالانکہ محدثین نے فلاسفہ کی جو ہے وہ تردید کر کے کہا کہ قرآن مجید کی تعبیر جو ہے وہ جو لادین لوگ ہیں ان کو حق ہی نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات کریں یہ ہمارے اسلام کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا قرآن و حدیث کیا کہتا ہے اسی میں سب کچھ ہے۔ تو محدثین نے اس بنا پر قرآن مجید تو محفوظ ہو چکا تھا، حدیث کی چونکہ حفاظت جو ہے روایت اور درایت کی صورت میں تو اللہ کے رسول کے زمانہ سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس کی تدوین جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوئی ہے۔ آپ پتہ قرآن مجید تو کامل ہے نا، بالکل فاتحہ سے لے کر ناس تک اس کے تمام طریقے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس وقت کامل ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ حدیث کے بارے میں جو ہے وہ، لیکن اس کی اصل میں ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ حدیث کے سلسلے میں پہلی بات سامنے آئی ہے کہ سنت اور حدیث جو ہیں یہ ایک ہیں یا یہ مختلف چیزیں ہیں؟ یہ آج کے دور کا بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دیتا ہوں کہ سنت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ پیش کیا ہے نا اس کو سنت کہتے ہیں، اور جب اس کی روایتیں شروع ہوئی ہیں، آپ دیکھیں نا آج سود تھالی یہ بنتی ہے، آپ نے سائنس کا اگر مطالعہ کیا ہو تو سائنسدان کیا کرتے ہیں، ایک تجربہ کرتے ہیں اور ایک تجربہ کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی یہ اس تجربے کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بالکل چھٹی کلاس سے یہ چیز شروع ہو جاتی ہے۔ سائنس یہ ہے، اس کے تجربات یہ ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں تشبیہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید جو کچھ کرتا ہے نا ہمیں، اس کا تجربہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لیکن وہ ایسا تجربہ ہے جو ہمارے لیے حتمی نمونہ ہے، یہ فرق ہے۔ لیکن یہ اسی لیے اب ایک قرآن مجید مدینہ میں اترتا تھا اور ایک قرآن مجید مدینہ میں چلتا پھرتا تھا، یہ اس طرح کی جو تعبیریں ہیں یہ دراصل اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن اب میں قطعی الثبوت اور ظنی الثبوت کا جو مغالطہ ہے نا، محدثین کے ہاں تو اصل میں یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا عقلی، اس میں ایسی بیکار باتیں بھی ہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی اس پر بات شروع کر دے کہ یہ جو بیل پیشاب کرتا ہے یہ ایسے ایسے کیوں گھومتا ہے پیشاب، یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں۔ ویسے میں تھوڑا سی پینٹنگ لوگوں کی ایک بات کر دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک بیچارہ اس طرح چودھری تھا گاؤں کا، تو اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ مدرسے میں بھیج دیا پڑھائی کے لیے۔ اچھا، اب وہ جب باپ سے ملنے کے لیے آیا تو باپ اس کو ساتھ لے کے جا رہا تھا، تو جب پہنچے ایک جگہ پر جہاں عام طور پر قضائے حاجت ہوتی ہے، تو باپ نے کہا کہ میں ذرا پیشاب کر لوں۔ جب وہ پیشاب کے لیے بیٹھا تو بیٹا کہتا ہے ابا ابا ادھر تو لیندا ہے۔ اس بیچارے نے ਉਹਦੀ بجائے الٹا رخ کر کے دوسرے پاسے بیٹھ گیا، کہتا ہے ابا ابا ادھر تو چڑھتا ہے۔ اچھا، انہیں بیچارے نے پھر تیسری طرف رخ کر لیا تو کہنے لگا ابا ادھر تو کتب ہے۔ وہ بیچارہ پیشاب چھڑ کے نہ کھلو گیا، کہنے لگا بیٹا بس میں تمہیں پڑھا رہا سی، پڑھا لیتا ہے۔
تو پیشاب باپ دا پیشاب بند کرتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فلسفیانہ باتیں بیکار ہوتی ہیں. ہمارے لیے ہماری معمولات، انسان جو زندگی گزارتا ہے بناوٹی زندگی نہیں گزار سکتا. اس کے اندر بناوٹی زندگی کے اندر بھی حقیقت جھلکتی ہے. تو بناوٹی اصولوں کی بجائے آپ جو ہیں وہ جو ہمارے انسانی صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق ہمارے معمولات بنتے ہیں. ان معمولات میں دیکھیے باتیں کیسی محفوظ رہتی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ثبوت کے لیے، خبر روایت کے ثبوت کے لیے تمام معمولات پیش کیے ہیں اور حکومت کے معمولات پیش کیے ہیں. خاص طور پر انہوں نے جو شہادت کے اندر دو آدمیوں کی گواہی سے قتل کر دیا جاتا ہے، گردن اتار دی جاتی ہے. دو آدمیوں کی گواہی کیا جھوٹی نہیں ہو سکتی، لیکن انسانی جان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ظنی ثبوت اور قطعی ثبوت کی جو الجھن ڈالی ہے یہ غلط ہے. تو مسئلہ لمبا نہ ہو جائے، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر اب نئی اصطلاحات جو ہیں وہ تیار ہوئی، ایک فرض کی اصطلاح اور ایک واجب کی اصطلاح. لیکن میں اصل بتاؤں کہ اس کے اندر اس سے بھی بڑا فتنہ ہے جو چھپا ہوا ہے. ایسے لوگ جب ایسے مسئلے پیدا کرتے ہیں اس کے پیچھے اصل میں ان کے اپنے افکار ہوتے ہیں. غلط افکار کی بنیاد پر وہ ایسے فتنے پیدا کرتے ہیں. مثلا قرآن کے الفاظ کا جب انکار کیا گیا تو اصل فتنہ یہ تھا کہ وہ اپنا فلسفہ جو ہے وہ منوانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کلام کرے گا تو ان کے نزدیک اللہ فانی ہے. تو اس لیے کلام کا مسئلہ چھیڑ دیا. اور وہ الگ بات ہے کہ علماء اسلام نے اس کے بارے میں بڑی قربانیاں دی ہیں. میں اس وقت علماء اسلام اس لیے آپ کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی اہل حدیث اور اہل رائے کا یا حنفی شافی مالکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ تمام کے تمام علماء اور فقہا جو ہیں وہ اکٹھے ہیں. اور اہل سنت کا لفظ جو ہے وہ اصل میں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب آگے مسئلہ بیان کا کہ جو بیان ہے قرآن مجید کا اس کی کیا صورت بنی ہے جس کی بنیاد پر اس کے اندر یہ تواتر کی اور خبر واحد کی تقسیم کر دی گئی ہے. اس کے اندر بنیادی اصل میں یہ سوچ تھی کہ قرآن مجید کے الفاظ تو حتمی ہیں، تواتر سے ثابت ہیں، اور حدیث چونکہ اصل الفاظ کا نام نہیں ہے، حدیث اصل میں مراد کا نام ہے. اور مراد کے لیے جو ہے آپ کوئی بھی لفظ استعمال کریں آپ کر سکتے ہیں. ذرا اشارہ کر دوں کہ ثبوت کے طریقوں میں فرق کیا ہے. جو لوگ اس فرق کو نہیں جانتے وہ بڑے الجھتے ہیں. بڑے بڑے علماء میرے شاگرد بھی ایسے موجود ہیں جو ان طریقوں میں الجھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید الفاظ ہیں. میں نے الحمدللہ کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ سے گفتگو شروع کی ہے. آپ میری گفتگو بھی سے ایک جملہ جو ہے وہ ہو بہو دہرا نہیں سکتے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ کوئی 90%، کوئی 80%، کوئی 50%، کوئی 25% سمجھ رہا ہے. سمجھ کے اصول اور ہوتے ہیں اور الفاظ کو محفوظ کرنے کے طریقے اور ہوتے ہیں. اس لیے قرآن مجید کے الفاظ میں جو ہے وہ جو تواتر کی شرط ہے نا وہ اس کا تعلق بنیادی طور پر جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حفظ جو ہے اس کو اہمیت دے کر تا قیامت جو ہے وہ اس کو متواتر بنا دیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے الگ کرنے کی جو کوشش ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان مستشرقین نے یا سیکولرسٹ لوگوں نے جو ہے وہ جو علمی طور پر
ہمارے اوپر سوار کی ہوئی ہے، یہ فتنے سارے اصل میں اسی کے خوشہ چین ہیں۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو سنت کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی باتیں بھی اس میں شامل ہیں، آپ کا عمل بھی اس میں شامل ہے، اور عمل کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بات سنتے ہیں تو اس پر خاموش رہتے ہیں۔ تو سنت کی 3 قسمیں ہیں، ایک قولی سنت اور ایک عملی سنت اور ایک تقریری، اس کو بولتے ہیں اصطلاح میں تقریری سنت۔ تو یہ 3 قسمیں جو ہیں یہ اللہ کے رسول کی زندگی کی ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ حدیث جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی زندگی پر محنت کی ہے، کام کیا ہے، آپ کی زندگی کو محفوظ رکھنے کی صورتیں اختیار کی ہیں، وہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو محدثین ہیں اور ایک وہ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، مثلا کتاب المغازی لکھ دی یا سیرت النبی لکھ دی۔ آپ جو کہ یہ سنت و سیرت، ان کے لیے اصول کیا ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میرے ایک شاگرد ہیں عمران حیدر، وہ اس پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی سے، لیکن میں نے آپ کو صرف اشارہ کر دیا ہے۔ لیکن حدیث جو ہے وہ اصل میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ آپ اس عملی زندگی، اللہ کے رسول کی جو عملی نمونہ ہے نا، اس کو جو ہے وہ روایت کرنا شروع کر دیں۔ اور جب روایت کرتا ہے تو پہلے کون ہوتا ہے؟ صحابی۔ اللہ کے رسول نے تو جو کچھ کرنا تھا، جو کہنا تھا وہ کہا، اب اسے آگے روایتی کے ذریعے سے کوئی آگے چلایا جائے۔ روایت کے معنی ہوتا ہے کسی کو سراب کرنا، کسی چیز کو آگے چلا دینا، اور اس کی جو پرکھ ہے اس کو کہتے ہیں درایت۔ ابھی درایت بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اس کا میں نے آپ کو ایک خلاصہ بیان کر دیا کہ اس کی پرکھ کو کہتے ہیں درایت۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سنت کے ساتھ جو جب اسے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے صحابہ ہوتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ صحابہ کے سامنے تو اللہ کے رسول کی زندگی تھی، اور اللہ کے رسول کی جو عملی زندگی ہے اسے مختلف لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ جو ہے آیا ہے، الفاظ ہر جگہ فرق ہے۔ تو بیان کر دیا کہ مراد کے لیے الفاظ کی حتمیت نہیں ہوتی۔ ویسے تو یہ جو میں ایک آپ کو شعر سنانے لگا ہوں، یہ اصل میں ہے معتزلہ کا شعر۔ انہوں نے کہا قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مراد تھی، لیکن اللہ نے وہ پیدا کر دی درخت میں یا انسان میں یا کسی بھی چیز میں پیدا کر دی۔ یہ خلق قرآن کا فتنہ جو ہے وہ یہ تھا۔ لیکن میں یہ شعر آپ کو بتانے کے بعد کہتا ہوں کہ اس کا ایک اور جگہ پر اطلاق کیا جائے تو وہ سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ ان کا شعر یہ ہے کہ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا۔ دوبارہ سن لیجیے تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک نفسی چیز ہے، اندر کی چیز ہے۔ جو الفاظ ہیں نا، یہ صرف اسے بیان کرنے کے لیے ہے۔ بھائی الفاظ اگر اسے بیان کرنے کے لیے ہیں تو پھر الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہونے چاہیے، جس طرح حدیث میں آتے ہیں۔ حدیث جو ہے یہ اللہ کے الفاظ ضروری نہیں، اور جو بات بیان کی گئی ہے اس میں اللہ کے الفاظ بھی ضروری نہیں، اگرچہ بعض چیزوں میں ان کی اہمیت ہے، دعاؤں وغیرہ میں، ایسی چیزوں میں۔ اصل چیز وہاں مراد ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے مراد کے طور پر سمجھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسے الفاظ کے گورکھ تنتوں میں جو ہے وہ اس اعتبار سے تو اس کی بڑی اہمیت ہے جو اس شعر میں ہے۔ میں اصل میں وہ شعر میں یہاں لگانا چاہتا ہوں
وہ یہ ہے کہ ان الکلام لفی الفؤاد، جہاں کلام سے مراد کیا ہے؟ کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی ہوتی ہے جو ہمارے اندر جو ہم چاہتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں کلام نفسی۔ اچھا، اب حدیث جو ہے وہ ہے اللہ کی کلام، وہ مراد الہی ہے، لیکن الفاظ اللہ کے ضروری نہیں ہوتا کہ حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اتفاق ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہونے ضروری نہیں ہے، لیکن مراد اللہ کی ہوتی ہے۔ تو مراد کے لیے یہ جتنی بھی ہمارے علوم ہے، فنون حدیث، ان کا سارا تعلق جو ہے وہ اصل میں مراد الہی سے ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے ایسے الفاظ جو ہے وہ محدثین بھی استعمال کرتے ہیں سنت اور حدیث کے درمیان میں۔ ویسے تو چونکہ مراد ہے، جو مراد سنت میں یعنی اللہ کے رسول کی تھی، وہی مراد جو ہے وہ محدثین نے آگے محنتیں کر کے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ لیکن ویسے محدثین بھی بسا اوقات سنت اور حدیث کو بالمقابل پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی شخص تبصرہ کر رہا ہے دو اماموں کے بارے میں، مجھے جو اس وقت یاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امام مالک سنت کے امام تھے اور امام احمد بن حنبل حدیث کے امام ہیں۔ یہاں کوئی فرق ہے؟ اصل میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا جو معمول تھا نا، اور خیر القرون میں وہ معمول جو ہے وہ چلتا رہا ہے، اس لیے کہ جو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آگے چلتی رہتی ہیں، خاندانوں میں چلتی ہیں۔ تو خیر القرون میں جن کی اللہ کے رسول نے بشارت دے دی تھی تو وہ کام ہوتا رہا ہے۔ امام مالک نے زیادہ اس کو سامنے رکھا ہے، لیکن معمول کی حفاظت پھر روایت سے ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ اس معمول کو سامنے رکھ کر تعامل کو جو ہے وہ ایک نام دے دیا جائے تواتر امری، اور اسے کہہ دیا جائے کہ یہ سنت ہے، حالانکہ سنت کی حفاظت بھی روایت سے ہے۔ تو اسی کہنے کا مقصد یہ محدثین کی ہاں روایت اور حدیث جو ہے وہ اپنا سنت اور حدیث جو ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں، لیکن ابھی کوئی پہلو اعتباری بات کو سامنے آ جائے تو اس طرح وہ فرق کر لیتے ہیں۔ تو اب اتنی سی بات جو ہے اس کے لیے بر صغیر پاک و ہند میں بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں، لیکن میں ان فتنوں کا بھی نہیں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا، بات مختصر آگے بڑھائیں۔ یہ سمجھ لیں کہ حدیث کا پہلا راوی کون ہوتا ہے؟ صحابی۔ اس لیے فن حدیث کے اندر حدیث کی نسبت جو ہے وہ اس کو خبر بھی کہتے ہیں، خبر صحابی سے ابتدا ہوتی ہے حدیث کی۔ تو اس لیے آپ اگر فن حدیث پڑھیں گے نا تو اس میں خبر اور حدیث کو ہم معنی قرار دے کر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ خبر روایت کے کیا معنی ہیں؟ کہ صحابی کی خبر ہے، صحابی سے چلتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اور محدثین جو ہیں انہوں نے چونکہ یہ اب اصطلاحات جو ہے وہ بنا دی ہیں، اس لیے وہ حدیث جب ایک صحابی ہو تو اس کو ایک حدیث کہتے ہیں، خواہ اس کے طرق جو ہے وہ جتنے مرضی ہو جائے لیکن صحابی کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جب یہاں تک کہ ابن حجر بلوغ المرام میں یہ لکھتا ہے صریح، کہتا ہے اگر میں ایک صحابی ہوگا نا بخاری اور مسلم کا تو اس لیے میں استعمال کروں گا لفظ متفق علیہ، لیکن اگر دو صحابی ہوں گے تو میں کہوں گا رواہ البخاری و مسلم۔
میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ حدیث کی نسبت اصل صحابی وال ہوتی ہے، اگرچہ امکان یہ بھی ہے کہ تابعی نے جو بات نقل کی ہے وہ اصل اللہ کے رسول کی ہو، لیکن چونکہ وہ اس وقت نسبت صرف صحابی کی طرف کر رہا ہے تو اس لیے اس حدیث اس کہتے حدیث ہی ہیں لیکن اس کا نام رکھ دیا موقوف۔ اور اس کے بعد جو تبع تابعین نے کام کیا ہے، انہوں نے جب روایت کی ہے تابعین سے تو تابعین نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو کہتے ہیں مقطوع۔ لیکن تینوں حدیث اس لیے ہیں کہ خیر القرون کے اندر زیادہ امکان یہ تھا کہ وہی عمل جو چل رہا تھا اللہ کے رسول کا اس کو بیان کرنے والے صحابہ سے میں ابتدا کر دی ہے، اور اس کے بعد پھر تابعین ہے اور تبع تابعین ہے۔ یہ سارا حدیث کا موضوع ہے، یعنی انہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کا معیار کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو صحت ذوف کا جو معیار ہے اس کے لیے انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، تو تفصیلات موجود ہیں۔ تو میں صرف بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محدثین کے ہاں جو سنت و حدیث ہے نا، یہ اپنی مفہوم اور مراد کے اعتبار سے ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر جب یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ صحابہ کے الفاظ جو اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں وہ پیش کرتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتے، تو یہ بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور آج تو یہ مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، تقلید نے تو اس کو چونکہ جمود دے دیا، مقلدین کا کام یہ اپنے مطلب کی چیز مل گئی اسے لے لیا۔ امام شافعی نے اس پر جو ہے وہ اپنے رسالے کے اندر بھی اصولی باتیں کی ہیں، اور اس پر مستقل ایک کتاب لکھ دی ہے، اختلاف الحدیث۔ ہاں جی کیا نام ہے؟ ہاں اختلاف الحدیث۔ تو اختلاف الحدیث جو ہے مستقل کتاب ہے، اصل میں اس کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو پہلا جو مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے وہ اختلاف الحدیث کا ہوتا ہے، کیا قرآن مجید کا جو اضطراب ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے بھی لوگوں نے محنت کی ہے۔ اور اگر آپ نے اس بارے میں کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو تو میرے استاد جو محمد امین شرکیتی ہیں، صاحب اضواء البیان، انہوں نے دفع ایہام الاضطراب جو کتاب لکھی ہے وہ سارے قرآن مجید کے جو ظاہری طور پر یعنی لوگ اختلاف کرتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن مجید آپس میں متعارض نہیں ہے، بلکہ وحی کی علامت ہی یہ ہے کہ وحی جو ہے اگر اس میں اختلاف ہے تو وحی ہوتی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث بھی وحی ہے، اب جب حدیث وحی ہے تو اب اس کو ہم ایک کیسے بنانا ہے، اس کے لیے یہ فن ہے اختلاف الحدیث کا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ فتنے پیدا ہوتے ہیں ہماری جو معمولات ہیں نا ان کو سامنے رکھ کر، اور زمانے کے اندر ارتقاء موجود ہے، علاقوں کے اندر بھی تبدیلی موجود ہے، تو اس لیے علاقوں کے اندر اور زمانوں کے اندر جو فرق ہے اس تبدیلی کا لحاظ رکھتے ہوئے امام مالک اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ منصور آیا تو انہوں نے کہا نہیں، صحابہ پھیل گئے، اللہ کے رسول کی زندگی کسی ایک صحابی کے پاس مکمل موجود نہیں ہے، تو اس لیے بطور تعبیر یا بیان قرآن جو ہے اس کے لیے کوئی ایک کتاب اگر آپ بنائیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اس کا پھر پڑپوتا ہے ہارون رشید، اس وقت موطا امام مالک تیار ہو گئی تھی، جب وہ ملا تو اس نے کہا جی آپ کی کتاب جو ہے آپ نے تو یہ کام کر دکھایا، خود آپ نے جمع کر دی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ پھر امام مالک نے اسے کیا کہا، امام مالک کو اللہ نے لمبی زندگی دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے امام مالک کا مقام کیا تھا، وہ بادشاہوں کے گورنروں کے جو خطوط ہیں نا وہ پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے،
یعنی اتنا زیادہ اللہ کا شکر ہے ان کو ایک مقام حاصل تھا. تو انہوں نے کہا ہارون رشید کو کہ بات یہ ہے کہ موطا میں اللہ کے رسول کی پوری زندگی تو موجود ہی نہیں ہے، اور میں نے تو جا بجا جو ہے وہ صحابہ کی زندگی کے حوالے سے بھی بات کی ہے، تابعین، یہ اقوال صحابہ ہوں یا تابعین ہوں یا ان کے اعمال ہوں، میں نے تو ان کے بارے میں بات کی ہے. تو وہ کہتا تھا کہ میں اس کتاب کو جو ہے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیتا ہوں، دنیا بھر کے لوگ جب حج کے لیے آئیں گے نا تو اس کتاب کو اتھارٹی سمجھ کر اپنے فیصلے کریں. امام مالک نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. تو امام مالک نے نہ صرف جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر کوئی اس کے معنی مراد کے سلسلے میں، چونکہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ سنت و حدیث ہی ہے، تو اس اعتبار سے قرآن مجید جو اصل چیز ہے، اگرچہ وہ الفاظ بے معنی نہیں ہے، لیکن ان کے معنی میں جہاں کہیں تھوڑی سی بھی بات الجھن والی پیدا ہوگی تو وہ حدیث کے بغیر حل نہیں ہوگی. تو اس لیے قرآن مجید آج دنیا نام لیتی ہے، لیکن قرآن مجید کو بطور دستور جو ہے وہ دنیا نے ویسے یہ تو مانا ہوا ہے کہ دستور صرف الہامی کتاب ہوتی ہے جب دینی ریاست ہو. اب آپ کو میں اس کی مثال دے چکا ہوں. سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ حجت پیدا کر دی ہے کہ قرآن مجید دستور ہے، اور اس کے ساتھ تعبیری مسئلوں میں پڑھنے کے بجائے انہوں نے کہہ دیا کتاب اللہ و سنت رسول ہی یہ ہمارا دستور ہے. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ایک اللہ کے الفاظ ہیں اور ایک اللہ کی مراد ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ دستور نہ کتاب اللہ و سنت رسول ہی. بہت اچھا اللہ نے کام کیا، تمام اختلافات مٹ گئے، بڑے فتنوں پر قابو پایا شاہ عبدالعزیز بن سعود نے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ الہامی کتاب ہی دستور بن سکتی ہے، چونکہ اسرائیل ایک دینی ریاست ہے. انہوں نے اپنے ہاں رکھا ہوا ہے تورات کو، حالانکہ تورات جو ہے وہ محرف ہے، محفوظ ہے ہی نہیں، اس کو دستور بنایا ہوا ہے. اور اس کی تعبیر انہوں نے جو ہے وہ، ہمارے ہاں تو سنت محفوظ موجود ہے، ان کے ہاں تو خود تورات ہی محفوظ نہیں ہے. اس لیے ان کے ہاں جو محفوظ چیز ہے وہ تالمود ہے. تو انہوں نے اس کو جو ہے اس کی تعبیر بنا دی ہے. اب یہاں سے جو ہے وہ کئی لوگوں نے یہ کام کیا ہے. ایران نے جو ہے وہ شریعت کا ذکر کر کے کہہ دیا کہ اس کی حتمی تعبیر جو ہے وہ فقہ جعفری ہوگی. اور طالبان جو پرانا موقف تھا وہ یہی تھا کہ اس کے مقابلے میں کہ آپ تو فقہ جعفری سے مراد آپ کی وہ شیعہ اثنا عشری کی فقہ ہے، تو ہمارے یہاں جو ہے کہ ہم حنفی ہیں، اس لیے شریعت سے مراد جو ہے وہ اس کی تعبیر وہ فقہ حنفی ہے. اللہ کرے کہ ان آزمائشوں کے بعد کوئی انہیں سمجھ آ جائے. میں بھی دعا کرتا ہوں، مجھے اندرونی حالات کا بہت کچھ علم ہے، کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق دے دے کہ وہ یہ اعلان کر دیں سعودی عرب کی طرح کتاب و سنت. سعودی عرب سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس کا دستور ہے نا وہ بہت اچھی تعبیر ہے کتاب و سنت کی. تو کیونکہ شیخ ابن باز اور شیخ محمد صالح عثیمین جیسے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے کہ شاہ فہد نے جو ہے، ان دونوں کی وفات بعد میں ہوئی ہے، شاہ فہد نے 1 مارچ 1993 کو جو ہے یہ تحریری دستور نافذ کر دیا تھا. تو پہلے جو ہے وہ اقوام متحدہ میں قرآن مجید پڑھا ہوا تھا سعودی عرب کے دستور کی صورت میں. اب وہ دستور جو ہے جو شاہ فہد نے یہاں جاری اور ساری کیا تھا، اب وہ بھی پڑھا ہوا ہے ساتھ. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ یہاں شیعت ہو اور یہاں جو ہے وہ حنفیت ہو، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ بھئی سارے مسلمان ہیں نا، اس کا سب سے پہلا اثر پتہ کیا ہے کہ مسلمان صرف ہم ہیں اور یہ اقلیت ہے. ایران کے اندر جتنا بھی
معاملہ بگڑا ہے نا وہ اس سے بگڑا ہے کہ کوئی اگر فقہ جعفری کا مقلد نہیں ہے اس کے وہ حقوق نہیں ہیں. اقلیتوں کے حقوق وہ نہیں ہوتے. حالانکہ یہ اقلیت کا جو مسئلہ ہے یہ تو مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائیوں اور یہودیوں کا ہے. گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ ایران کے اندر اور اسی طرح جو ہے وہ طالبان نے اب دستور میں فقہ حنفی کی بات کر دی نا تو صورتحال یہی بنے گی. اور یہ وہ چیز ہے جس سے کہ فساد پھیلے گا. تو خیر یہ الگ موضوع ہے. میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ حدیث جو ہے وہ بنیادی طور پر خبر شعبی ہوتی ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی طرق ہیں نا وہ روایات ہوتی ہیں اور ان روایات کے بارے میں یہ جو مختلف الفاظ ہیں نا خبر واحد کی جو ہے وہ ایک قسم تو وہ ہے جو مفرد اور غریب ہوتی ہے, دوسری قسم وہ ہے جو عزیز ہوتی ہے اور ایک تیسری قسم بعد میں ایجاد کی گئی ہے. اس کے خاص مقاصد ہیں وہ پھر کسی وقت بیان کروں گا. وہ مشہور ہے اور آپ کو بتاؤں گا یہ مشہور کا جو لفظ ہے یہ مغالطہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. اس وقت میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ ان محنتوں کے نتیجے میں اب دو متن موجود ہیں. ایک قرآن کا متن ہے اور ایک حدیث کا متن ہے. متن جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں. حدیث کی الفاظ جو ہیں وہ معنی جو بیان کرتے ہیں اس کو تو ماننا ضروری ہے لیکن اگر حدیثوں کا اختلاف ہے تو پھر اس کا ایک ایسا مفہوم نکالنا پڑے گا جو تمام متون میں پایا جائے. تو اسی لیے اختلاف الحدیث اور مشکل الاثار کہتے ہیں. مجھے مشکل اثار پتہ نہیں آپ پڑھا رہے ہیں, یہ بہت اچھا موضوع ہے. تو لیکن اس کے اندر بنیادی بات نہ بھولیے, امام شافعی نے جو اختلاف الحدیث کا مقدمہ لکھا ہے نا اس کے اندر یہ ساری بات کھول دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ عدالت میں جب گواہی ہوتی ہے تو تمام گواہان کے الفاظ ایک ہوتے ہیں. اس کے مقدمے کے اندر جو ہے یہ پورا مقدمہ تقریباً اسی موضوع پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز یہ نہیں ہوتی الفاظ, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ گواہ جو بیان کر رہے ہیں واقعہ کی اس سے اس وقوع کی اس سے جو ہے وہ تصدیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اصل میں الحمدللہ اصولی جو لوگ تھے وہ کر چکے ہیں. ہمارے اہل حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح معنوں میں اہل حدیث بنائے, وہ اس گہرائی میں نہیں جاتے. ان کے جو متون ہیں نا اس کے اندر الجھ جاتے ہیں. تو حالانکہ محدثین کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب کسی حدیث کو لیتے ہیں تو اس کی جتنی روایات ہوتی ہیں اگر مختلف صحابہ ہیں تو وہ, اور اگر صحابہ کے بعد جو ہے وہ دوسرے اراوی ہیں ان کے اقوال کو اکٹھا کر کے نا اس کا مفہوم پیش کرتے ہیں. امام مسلم نے جو ہے وہ عنوان بھی چھوڑ دیے لیکن یہ کام بڑا عظیم کیا ہے. اس لیے جو مغاربہ ہے نا وہ یہ جو مسلم کی بات ہے نا اس کے اعتبار سے مسلم کو بخاری پر ترجیح دیتے ہیں. یہ ایک موضوع ہے کہ تمام الفاظ اکٹھے کر کے اس کا مفہوم نکالنا. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلا اجتہادی مسئلہ ہے جو پیش آتا ہے ہر ایک کو, کہ اگر آپ قرآن مجید کا اختلاف دور نہیں کر سکتے اور حدیث کا اختلاف دور نہیں کر سکتے آپ کیسے مفتی بن گئے. تو یہ جو فتووں کا اختلاف ہے نا اس کے اندر جب تک امام شافعی کا طریقہ کار جو ہے وہ حدیث اختیار نہیں کریں گے صحیح معنوں میں یہ مفتی ہوں گے ہی نہیں. ویسے تو میں آپ کو اختلافات بتاتا ہوں چونکہ ایک مثال ہی کافی ہے. حدیث کا ایک مسئلہ تو ہے نا اسماء الرجال کا, اور اسماء الرجال کے علاوہ جو
بہت اس کا بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ راوی نے اپنے استاد سے یہ روایت کیسے لی. اس کے لیے جیسے قرآن مجید میں اصطلاح ہے ترقی و ادا کی، ان کے ہاں جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے تحمل و ادا. ترقی میں تو الفاظ کی بات ہے نا، اور تحمل کے اندر جو ہے وہ مفہوم اور مراد، اس کو کیسے اٹھایا. تو اس پر جو ہے وہ جو اصول حدیث کی پہلی کتاب ہے، یہ جو اس کو ملتی ہے، اس کا نام ہے العلماء فی معرفت اصول الروایہ و تقیید السماع. یہ اصول حدیث کی کتاب ہے قاضی ایاز کی، اور قاضی ایاز جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے 544 میں. بہت ذہین آدمی تھے، فقہ کے بھی بہت بڑے امام تھے. میں آپ کو ایک مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اب دیکھیے انہوں نے احادیث، مسلم کی احادیث سامنے رکھ لی ہیں. ایک آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے. ہمارے یہاں صرف اتنی مشہور ہے، لیکن قاضی ایاز کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تمام احادیث کو اکٹھی کر کے پھر بات کرتے ہیں. روایات کے اندر جو مسلم کی روایات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایک روایت یہ بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حساس، اس کو حساس ہوتا ہے. حلوے والی ہے، پھر سواد الف، پھر اس کے بعد سواد. حساس کے معنی ہے نفرت کے. شدت النفار، نفرت کی وجہ سے بھاگ جانا. نفرت کا کام ہے نا، وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اس سے مفہوم متعین ہو رہا ہے. اب اسی لیے قاضی ایاز نے کہا اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ بھئی باقی گوز مارتا ہے، اسی کے شیطان تو جنوں میں سے ہے نا. اب جنوں کے مسائل جو ہیں وہ کئی الگ ہیں. ان کا کھانا پینا ہوا یا ان کے لیے سفری مسائل، اور اسی طرح جو ہے بہت سی چیزیں ان کی ایسی ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ انسانوں سے فرق ہے. ہمارے لیے تو سفری مسائل ہے نا، اور جنوں کے لیے جو ہے وہ اب یہاں سے جو ہے وہ اٹھ کر آسمان تک چلے جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے جو لوگ جنوں کا کام کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جن جو ہے وہ کہیں امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ عرب ممالک میں بیٹھا ہوتا ہے. قاری شفیق صاحب کو یہ ان چیزوں کا بڑا پتا ہے. 1 منٹ میں جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے سفری مسائل جو ہے وہ کیسے ہوں گے، ان کی شریعت کا بہت بڑا فرق بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ نبی الثقلین جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ باتیں پھر کہیں آ جائیں گی. میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ اختلاف الروایہ جو ہے نا اس کے اندر پڑھ کر یہ دیکھیں کہ اصل مراد جو ہے وہ تمام حدیثوں کو ملا کر کیا بنتی ہے. اب اس کے لیے کام تو کیا ہے امام شافعی نے اختلاف الحدیث کے اندر، اور اسی طرح امام طحاوی نے مشکل الاثار میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب تک آپ سلف کے دور سے اپنے آپ کو شروع نہیں کریں گے نا کسی مسئلے کی تحقیق میں، بجائے اس کے کہ آپ اخبار دیکھنے لگ جائیں بعد والوں کی، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن حدیث سے شروع کریں، اور قرآن حدیث سے شروع کر کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی اقوال ہیں قرآن حدیث سے شروع کر کے. لیکن حدیث سے جب شروع کریں گے تو حدیث میں اختلاف الحدیث کا مسئلہ اور مشکل الاثار کا مسئلہ جو ہے وہ پیش آئے گا. اس مسئلے کے بارے میں جو محدثین کے اصول ہیں اس کو سمجھ لیں. تو اس لیے اس پر جو ہے وہ میں نے
ابھی ذکر کیا تھا عمران کا، تو اس نے ایم فل کیا تھا اختلاف الحدیث، اس لیے میں نے اسے کہا کہ اب تم اختلاف الحدیث پر کام کر چکے ہو، اور اب تم جو ہے وہ جو اہل سنت کے اصول ہیں اور جو اہل تشیع کے اصول ہیں ان کا باہمی تقابل بھی کرو، اس لیے کہ سارے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور دونوں شریعت کے قائل ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ تو تشیع کا وہ ہے نا، رافضی، جو شریعت کو مانتے نہیں، یہ جتنے بھی اسماعیلی ہیں یہ شریعت کو نہیں مانتے، تو اس لیے حج، زکوٰۃ، نمازیں، ان کے یہ سب یہ فضول چیزیں ہیں۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایک بات سامنے آ گئی ہے، لیکن کل اتفاق سے میرے پاس جنگ آتا ہے، تو میں نے جب اس کا کیپٹل دیکھنا چاہا تو 2 صفحے جو ہیں وہ بھرے ہوئے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کے افکار سے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ایک لفظ سے بڑا بچتے ہیں، بلکہ 2 لفظوں سے بچتے ہیں۔ ایک تو اس سے بچتے ہیں کہ لفظ شریعت استعمال نہ کریں، اور بار بار دین اسلام کا نفاذ۔ دین اسلام تو اصل میں دین اسلام کا جو صحیح مظہر ہے وہ تو کتاب و سنت ہے، جس کو جو شریعت ہے، تو نفاذ شریعت سے آپ کیوں بچتے ہیں؟ کیونکہ وہ عالم دین نہیں ہے، مطالعہ ہے، ذہانت ہے، آواز میں تاثیر تھی، تو اس لیے ان 2 صفحے یعنی پورے بھرے ہوئے ہیں تصویروں کے بغیر، تو مجھے دکھ ہوا، اگر میں پہلے سے بھی واقف ہوں۔ دوسرا مسئلہ ان کا جو ہے وہ پرویز، اصل میں قرآن مجید کی خدمت کرتے ہوئے پرویز سے اور اسی طرح کے دوسرے لوگوں سے جو ہے متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ بنیادی ان کا ذہن فلسفے کا ہے، اس بنا پر وہ اصل میں جو ہے نا مذہب اور دین کا فرق کرتے ہیں۔ مذہب تو ہوتا ہے فقہ، اور دین جو ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے فتنے ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ ہمارے عام میں حدیث تو نہیں فرق کر سکتے ڈاکٹر صاحب کی باتوں میں، بڑی فلسفیانہ باتیں ہوتی ہیں، اور جب وہ حیات تھے تو ان کی آواز اتنی جو ہے وہ زوردار اور گونجدار ہوتی تھی کہ بڑے بڑوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ یہ ان کی جرأت اور ہمت جو ہے اس نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا، اور میں نے کہا یہ آدمی مخلص ہے۔ لیکن خلوص ایک الگ چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے حدیث ہوتی کیا ہے، اور اس کی جتنی بھی قسمیں بنتی ہیں حدیث کی، ان ساروں کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اب اس کے بارے میں امام بخاری نے ویسے اپنی کتاب کے نام میں ہی جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے، الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ ویسے اس کا صحیح نام یہ ہے، ہمارے عام جو ان چیزوں کی باریکی سے واقف نہیں ہے، اگر یہ نام بہت پرانا مشہور ہو گیا، ابن حجر وغیرہ نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، وہ کیا ہے؟ الجامع الصحیح المختصر کا لفظ بھی چھوڑ دیا ہے، المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نام جو ہے نا اس کے اندر زیادہ باریکی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جو شریعت ہے وہ تو سنن ہے، اور اللہ کے رسول کی جو زندگی شریعت کے علاوہ ہے وہ امور رسول اللہ ہے، اور وہی ایام سے مراد بنتا ہے جنگ کی صورت ہے، لیکن جنگ کے علاوہ بھی تو آپ کی زندگی ہے، وہ امور رسول اللہ ہے۔ تو اس لیے خود بخاری کے اندر جو ہے وہ جگہ جگہ اس کا فرق کیا گیا ہے، لیکن اب اس کو میں مثال نہیں آپ کو دے سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کاش کے بخاری کو اس طرح پڑھے، اور میں ایک شرح ہے
ہے تو شاگرد لیکن نام لیے بغیر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر نام لے بھی دوں تو حج کوئی نہیں، اس لیے کم از کم آپ کو تعارف ہو جائے گا۔ حافظ عبدالستار حماد کی شرح یہ سب سے بعد میں آئی ہے۔ ابھی حافظ عبدالسلام بٹوی تو شرح لکھ رہے ہیں، لیکن یہ بعد میں آئی ہے۔ انہوں نے تمام فن حدیث اس میں سے اڑا دیا ہے، حتیٰ کہ ترجمہ بھی چھوڑ دیے سندوں وغیرہ کی۔ تو میں کہتا تھا کہ بھی آپ کے سامنے کتاب تو موجود ہے وحید الزما کی، انہوں نے سندوں کا ترجمہ کیا ہے، اور جگہ جگہ جو ہے وہ اسماء و رجال کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر ساری باریکیاں یہ جو ہیں یہ تو ساری بیان ہی نہیں ہوئی، تو بخاری کی یہ شرح کیسے ہوئی؟ باقی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے کر جو اس پر کام کر سکے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ حدیث کا جو مسئلہ ہے نا، خاص طور پر اہل حدیث کو جو ہے وہ متون کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور متون کے مطالعہ میں پہلی بات کیا ہے کہ متون کا جو فرق ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرق جو ہے یہ اتنا باریک ہے کہ اب کتابیں تیار ہو گئی نا، اب کتابوں میں تو متون موجود ہیں نا، حدیث کے متون۔ اب کتابوں میں حدیث کے متون موجود ہونے کے باوجود نہ صرف روایتوں کا فرق ہوتا ہے، بلکہ اب جو نسخے ہیں ان کا بھی فرق ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نسخوں کے فرق کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی کہ ہمیں تو مفہوم حاصل کرنا ہے۔ فلاں نسخے میں یہ لفظ ہے، فلاں نسخے میں یہ لفظ ہے۔ ابن حجر نے بڑی بات کی ہے فتح الباری میں ان چیزوں پر۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم حدیث صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہ جیسے کہتے ہیں نا اللہ کا قرآن اور رسول کا فرمان بس، یہ اصل میں نے آپ کو ایک دن کہا تھا یہ واعظین اور خطیبوں کی باتیں ہیں، علماء کی باتیں ایسے نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول کا فرمان تو صرف آپ کا قول ہی ہے نا، عمل اور تقریر دونوں نکل گئی۔ تو اصل میں یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو علماء سے سیکھنی چاہیے، لیکن جب علماء بھی جو ہے وہ خطبہ کے انداز پر گفتگو شروع کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ تو اللہ توفیق دے جو ہے وہ اس کام کو آگے بڑھانے کی۔ تو یہ بات جو ہے میں یہاں پر ختم کر کے پھر میں ہی چاہتا ہوں کہ آپ کو آج وقفہ ذرا زیادہ دے دیا جائے سوالات کا، کیونکہ کئی باتیں ایسی ہیں جو سوالات کی صورت میں کھلے گی، تو ہمارا جو ہے وہ آپس میں ایک مکالمہ بن جائے۔ تو اس لیے مجھے 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے بولتے ہوئے، اب آپ سوالات کر لیں، پھر کوئی سوالات کے بعد اگر موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی میں پھر اس کا جو نیا موضوع ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چلیے جی۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔